اللہ اس کے معاملات بہتر فرمائے۔ ہم یہ من کر تفکیریوں کو نہیں مانتے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ روحانیت جس کی دلیل قرآن اور حدیث سے نہ ملے میں اس کو باطل جانتا ہوں، کیونکہ یہ باطل کی راہ ہے۔ کامل انسان اس وقت بنے گا جب اس کی روح اور جسم کی تربیت ہوگا۔ ظاہری علم پڑھنے سے یہ مسائل نہیں حل ہوگا۔ اگر ظاہری علم تو نے پڑھ لیا تو باطنی علم کے لیے کسی باطنی ٹیچر کی تلاش ہوگی، اور جب تیرے دونوں ظاہر اور باطن کی تربیت ہوگا تو رستہ خود بخود تیرے سامنے آ جائے کہ روح اور جسم کے بغیر مسائل نہیں آئے۔ طریقت روح کی راہ ہے، اور روح کل روح من امر ربی ہے۔ روح میرے رب کا امر ہے، روح میرے رب کا حکم ہے، اور جب اللہ کا بندہ وہ ہے جو امر پر دستک رکھتا ہو، اور اللہ جس کو اپنا نائب بناتا ہے اس کو وہ یہ علم عطا فرماتا ہے، اس علم کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتے۔ کل روح ہو قرآن پاک یہ روح کی دنیا ہے، یہ بڑی وسیع و عریض دنیا ہے۔ باؤ سلطان فرماتے ہیں 14 طبق دلے دے اندر تمبوا گوتانے، ستے زمینہ ستے آسمان۔ سرکار فرماتے ہیں ایسے تے بتائے اللہ کے مومن کے بندے کے سینے میں 14 طبق ایسے تے کی شکل پہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا نور نہ زمینوں میں سما سکتا ہے نہ آسمانوں پہ سما سکتا ہے، اگر سما سکتا ہے تو مومن کے دل میں سما سکتا ہے۔ اور مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مومن وہ ہے جس کے جسم میں وہ رہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے، حدیث پاک میں مومن کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ مومن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مومن وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ہم ایسے کرتے ہیں، وہ بھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی اس میں ہے طاقت، ان انگلیوں میں طاقت ہے، ایسی طاقت ہے جو تیری عقل سے باہر ہے۔ اگر سمجھنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس آ، ہم پہ سوال کر، ہم تجھے دلیل کے ساتھ جواب دیں گے، اور تیرا مسائل بھی حل ہوگا اور تیری عقل بھی ٹھکانے آ جائے گا۔ ہم بغیر بے بنیاد لا علمی کی اس رستے کو ہم نے طے نہیں کیا ہے۔ نہ علموں پا جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ۔ جو علم کے بغیر یہ منزل طے کرے کافر ہو کے مرے گا۔ نہیں، نہ ہمارا جاہلوں سے واسطہ ہے۔ ہمارے شیخ پیریچی مبارک سونا مرشد وقت حاضر مجدد عصر ہے۔ اور مجدد کسے کہتے ہیں؟ مجدد وہ کہ جب دین کی کمر کمزور پڑ جائے تو اللہ اپنا کوئی بندہ قرار دے کے، اللہ اپنا کوئی نیب بنا کے اس کو طاقت خاص دے کے، اور اس دین کی کمر کو اس طرح مضبوط کرتا ہے کہ جو قرآن نے فرمایا ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین میرے شاہ کامل نے پورے ورلڈ میں صرف پاکستان کے رحیم یار کا کے شہر کی بات نہیں کرتا،
جرمن میں، انگلینڈ میں، آسٹریا میں، ناروے میں، کینیڈا میں، سعودی عربیہ میں، کویت میں، کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر ہمارے شیخ کا یہ ڈکا نہیں بج رہا۔ گورے جو ہے، انگریز جو ہے، ان کی بھی یہی شکل ہے، یہ میرے شیخ کا خاکہ ہے، یہ میرے شیخ کا خاکہ۔ بھائی جاؤ، بھائی جا کے ہوں پریشان کرتا ہے، جاؤ کیا ہے؟ بھائی محفل کے کچھ آداب ہوتے ہیں، برائے مہربانی اس کا خیال کیا کریں۔ اور یورپ کے ان عیسائیوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اور میرے شیخ کے آخری خلیفہ بنے، اور انہوں نے جا کر ادھر یہی رنگ چڑھا عالم علم کے ذریعے مدینے کو جاتے ہیں، کامل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مدینہ دکھا دیتے ہیں۔ یہ وہ نگری ہے، دیکھنے دکھانے والی نگری ہے، جب وہ آ جائے گا تو پھر نو دور نزدیک کا ہے۔ بشر واقعہ ہی دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب بشر کی نسبت اس سے ہو جائے گا تو پھر وہ بشر نہیں رہے گا، اس کے لیے دیوار کا بیچ میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہو سکتا۔ جب وہ آ جائے گا نا تو ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس جو پہلے دن آتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ بیٹھے ہوئے تھا کافی، پہلے دن جو آتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں بھئی او خیال اور تصور کے ساتھ اپنے دل پر کیا کرو، ہم تو گرنتھ اس کو کہتے ہیں پڑھو، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اللہ کرو بھئی، چلتے اٹھتے۔ حدیث پاک میں اللہ کے بندے کی کیا پہچان ہے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے چلتے پھرتے کھاتے ہوئے کیا کرے؟ اللہ اللہ کرے، وہ اللہ کا بندہ۔ چلتے اٹھتے بیٹھتے سوتے ہوئے کیا کرے؟ اللہ اللہ کرے۔ حدیث پاک میں اسے اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔ تو ہم بھی تمہیں اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے جب پہلے دن آتے ہو کہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے سوتے چلتے پھرتے کیا کیا کرو؟ اللہ اللہ کیا کرو۔ اللہ کا فرمان ہے، نبی کی زبان ہے، تم اس پہ عمل کرو گے مسئلہ تیرا حل ہو جائے گا۔ لوگ کہنا شروع ہو جائیں گے یہ اللہ والا۔ اور حدیث میں اللہ کے بندے کی پہچان کیا ہے کہ اس کے سر پر سینگ اگاتا ہے یا کوئی خاص نشانی ہو جاتی ہے؟ کیا ہوتا ہے اس کو؟ وہ باعلم ہو کر سنت سیرت کی پابندی پر پابند ہو جاتا ہے۔ اس کی شکل دیکھ کے انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے یار یہ کوئی اللہ کا بندہ ہی ہو سکتا ہے، یا کسی اللہ کے بندے کے ساتھ اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ مولوی صاحب، حافظ صاحب، حاجی صاحب، کوئی نہ کوئی القاب اچھا دے کے اس کو بلائے گا، جس نے یہ امامہ شریف باندھ رکھا ہوگا، داڑھی سنت کے مطابق ہوگا یا لباس سنت کے مطابق ہوگا، دور سے ادھر آتا ہوگا تو تمہارا دل خیال کرے گا یار کوئی اللہ والا ہے، یہ اللہ والے سے نسبت ہے۔ اگر یہ نہ اس کو مقام دے گا، یہ ضرور کہے گا یار کوئی دیندار آدمی آ رہا ہے۔ یہ القاب اس کو تو ضرور دو گے۔ اس لئے بھائیو، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو تو قرآن پہ عمل کرو۔ قرآن پہ عمل کیا ہے؟ نیکی کرو گے پائے گا، برائی کرو گے سزا ملے گا۔ یہ دنیا شہادت کا ہے، اپنے آخری سانس سے پہلے کچھ نہ کچھ اتنا توشہ بنا کہ تم پر رحم کیا۔
مہربانی فرما ایسے کام کر کے تو پر رحم کیا جائے، ایسے اعمال کر، ایسے کردار کر کہ اللہ تم پر رحم فرما دے، تیرے اعمال کی سزا نہ دے، تیرے اعمال کی وجہ سے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا۔ اس دن کو کوئی ساتھی، کوئی ہمدرد تیرا نہیں ہوگا، تیرا عمل تیرا ساتھ جائے گا۔ جو پیسہ اللہ کی راہ پہ لگایا ہوگا ٹھیک ہے، حبیب پارس جیسے بھی عمل کیا ہوگا، لیکن یہ جو پیسہ اس نے لگا دیا ہے دن قیامت کے اس کا ہوگا۔ یہ عمل جو ہے وہ جو کیا ہے اس نے، اتنے آدمیوں کو اکٹھا کیا، اس پہ تمبو بناتے اور یہ لگایا، کم سے کم 30-40 ہزار روپیہ لگا دیا۔ یہ اس کا ہے، یہ کوٹھی پر 5 لاکھ روپیہ لگا دیا، مرنے کے بعد یہ اس کی نہیں ہے، یہ جو کام کیا ہے یہ اس کا ہے، یہ اسے مل جائے گا۔ اگر تیرے پاس پیسہ ہے، کروڑوں ہے، تو وہ پیسہ جو تو نے اللہ کی راہ پہ دے دیا وہ تیرا ہے، وہ تجھے ملے گا۔ جو تو نے کوٹھی پر پتھر لگا دیا، کوٹھی پر کار بنا لیا، اس پر یہ جو ایئر کنڈیشن لگا دیا، سہولیات زندگی بنا لیا، لیکن اگر کوئی تیری ہمسائی غریب بچی جوان ہے، وہ تجھ سے آ کے کہتی ہے تیرے حالات اچھے ہیں، اللہ نے تیرے حالات اچھے بنا رکھے ہیں، میری بچی جوان ہے، میری مدد کر۔ اگر اس نے اس کی مدد کیا تو وہ خوش نصیب ہے، اگر اس کو جھڑکا تو بدبخت ہے۔ اس لیے اگر تو یہ چاہتا ہے، یہ دعوت فکر دے رہا ہوں، پہلے نہیں تیرے دین میں، تو آج بٹھا لے دین میں، کچھ کر، مرنے سے پہلے کچھ اپنے لیے کچھ کر، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تیری قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو، تیری قبر جنت کے دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا نہ ہو۔ اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، تجھے پکڑ کر کوئی تجھے مسجد میں نہیں لے جائے گا، اور سمجھا رہا ہوں کچھ کیا کر، کچھ کیا کر، کوئی بھروسہ نہیں ہے اس دم کا۔ وقت زندگی کا آتے ہوئی اذان، جاتے ہوئی نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، وقت کی رفتار تیز کر دیا گیا ہے، بہت تیز کر دیا گیا ہے۔ بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، آگے چلا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس اسرائیل آئے، کہا بابا 950 سال تبلیغ کیا تو نے، اور یہی کاکھوں کی کلی بنایا۔ کہا تیرے انتظار میں اتنا لمبا زندگی کا وقت گزار دیا، اب وہ وقت آ گیا ہے۔ اگر کوٹھی بناتا، کار بناتا تو اس کا مجھے کیا فائدہ ہوتا؟ کچھ فائدہ نہیں۔ اب تیرے انتظار میں گزار دیا، اب تو لے چل۔ تو یہی تمہارے لیے دعوت فکر ہے۔ انبیاء کی سوچ کیا ہے اور تو اپنی سوچ کا اندازہ کر، تیری سوچ کیا ہے۔ اگر تو نبیوں کے ساتھ اپنا حشر چاہتا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر تو چاہتا ہے کہ تو نبی کے ساتھ تیرا حشر ہوگا، تو جیسے نبی کے اعمال ایسے اعمال کر، جیسے نبی کا کردار ہے ایسے کردار کر، اس میں ہی تیری بلائی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جو اس محفل میں شامل ہوئے اللہ ان کا یہاں آنا قبول فرمائے،
اور خصوصاً ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کے کاروبار میں خصوصی کوٹے سے برکت نازل فرمائے، اور ان کی جائز جو بھی جائز دعا یہ کر رہا ہوں، جائز جو بھی دعائیں ہیں قبول فرما، معاملات زندگی جائز جو ہے قبول فرما، اگر کوئی قرض دار ہے تو اللہ قرضے سے نجات دے، اس محفل کا صدقہ جو بھی اللہ عطا فرما، جس چیز کی جس کو کمی ہے وہی عطا فرما، اے اللہ جس کو جس چیز کی کمی ہے اللہ اس محفل کا صدقہ تیری بارگاہ میں